جی ہاں دوستو، شراب دودھ بن گیا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج تھے شریعت کے مسئلے میں، اور انہوں نے خلاف شریعت کام کرنے پہ بڑے سخت سزائیں مقرر کر رکھی تھیں، اور دنیا جانتی ہے کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کر کے ڈر جایا کرتا تھا۔ ان کے درے میں وہ طاقت تھی کہ بڑے سے بڑا گنہگار اور بڑے سے بڑا بہادر بھی ان کے سامنے کانپنے لگتا تھا۔ سخت گرمی تھی، بہت تیز دھوپ تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، اور سامنے سے ایک شرابی اپنے بغل میں شراب کی بوتل دبائے اور اوپر سے چادر اوڑھ کر کے آ رہا تھا۔ اب ذرا سوچئے، سامنے عمر ہے کہ خلاف شریعت ایک کام بھی کرنے پر سخت سزائیں دیتے ہیں، اور ادھر سے وہ شرابی شراب کی بوتل لے کر کے آ رہا ہے، اور ہاتھ میں حضرت عمر کے درہ ہے، کوڑا ہے۔ اب جو شرابی کی نگاہ حضرت عمر پہ پڑی ہے، آپ ذرا سوچئے کہ جن کو دیکھ کر کے شیطان ڈر جایا کرتا تھا، حضرت عمر پر جب نظر پڑی ہے اس شرابی کی، تو وہ کانپ گیا ہے، روح اس کی کانپ گئی کہ آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ ہوگا ہی، لیکن دنیا میں جو حضرت عمر سے پالا پڑ گیا ہے تو اب وہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ رہے ہیں، ادھر سے شرابی قریب آ رہا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ، اگر آج میں پکڑا گیا تو عمر چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عمر کا جاہ و جلال، روب و دبدبہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے صدق کے دل سے توبہ کرنا شروع کر دی۔ اس شرابی نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور کہا کہ اللہ، آج تو اگر بچا لے تو میں زندگی میں اس شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ دوستو، سچی توبہ کی تھی، صدق کے دل سے اللہ کو پکارا تھا، دل کی گہرائی سے رب کو پکارا تھا۔ حضرت عمر قریب آئے، دیکھا کمبل اوڑھے ہوا ہے اس سخت گرمی میں، دھوپ میں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم سخت گرمی میں کمبل اوڑھے ہوئے ہو؟ اور بوتل کا ابھار نظر آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا، تاڑ گئے، پہچان گئے کہ کچھ نہ کچھ ضرور اس نے چھپایا ہے۔ حضرت عمر قریب گئے، کہا کیا معاملہ ہے، ذرا اپنی چادر تو ہٹاؤ۔ اب اس نے ڈرتے ڈرتے، کانپتے کانپتے اپنی چادر ہٹائی ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بوتل ہے، ہاتھ میں بوتل لیا اور ڈھال کر کے دیکھا تو شراب نہیں بلکہ اس میں سے دودھ کے قطرے بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اگر تم سچی توبہ کر کے آؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے۔ میرے دوستو، سچی توبہ اللہ کو بے پناہ پسند ہے۔ جب کوئی بندہ صدق کے دل سے، اتھا گہرائیوں سے دل کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ہم نے توبہ کا مطلب نہیں سمجھا ہے، ہم نے توبہ کی گہرائی کو نہیں پایا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کان پکڑ لینا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ صدق کے دل سے اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا اور اس گناہ کو زندگی میں نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا۔ زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ پکا ارادہ کر لینا، اسی کا نام ہے سچی توبہ۔ میرے دوستو، ہم اللہ کو پکارتے کہاں ہیں؟ ہم اللہ کو اپنی خواہشات کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، ہم مال و دولت کمانے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، ہم صرف اولاد کی خوشی کے لیے، اپنے لیے صرف دعائیں کرتے ہیں، دنیا پانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کبھی رب سے رب کو مانگ کے دیکھا ہے؟ کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے ہیں؟ کبھی اس کے قہر و غضب کو یاد کر کے آپ کا دل کانپا ہے؟ کبھی قبر کی تنہائی کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ کبھی جہنم کی سخت سزاؤں کو یاد کر کے کبھی آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، آپ کی آنکھیں بھیگی ہیں؟ دوستو، ذرا اپنے دل کو نرم کرو۔ قرآن کی تلاوت اور نماز وہ ذریعہ ہے جس سے آپ کا دل نرم ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکیے، اللہ کی بارگاہ میں آئیے، توبہ و استغفار کیجیے۔ یہ دنیا بہت ہی معمولی ہے دوست، کچھ دن کی زندگی ہے، پھر ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ پھر کیا ہمارے ساتھ ہوگا؟ قبر میں نہ ہمارے باپ، نہ ہماری ماں، نہ ہمارے بھائی، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ دوست، نہ احباب، کوئی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا۔ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا، نیکی ہو چاہے برائی ہو، ساتھ میں ہوں گے۔ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہے، ہم نے جو روزے رکھے ہیں، ہم نے جو صدقات کیے ہیں، ہم نے جو اچھے کام کیے ہیں، وہ نیکیاں ہمیں آخرت میں کام آئیں گی، قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ باقی کوئی دوست و احباب ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس چیز کا یقین کامل کر لیجئے میرے دوست، وہاں تنہا قبر میں اکیلے رہنا ہوگا، اکیلے قبر کی تنہائی، وہاں پر وحشت و تنہائی اور ظلمت کا اندھیرا ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے اس تنہائی میں ہمیں کیسے وقت گزارنا ہے۔
کیسے اس قبر کی تنہائی کا ہم سامنا کریں گے۔ اللہ اکبر، اگر نیک اعمال کیے ہیں تو ان نیکیوں کو اللہ آپ کا ساتھی بنا دے گا، مونس و غمخوار بنا دے گا، آپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دی جائے گی۔ دوستو سچے دل سے توبہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیجیے، اللہ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں کی پلکیں بھگا لیجیے۔ خدا کی قسم دنیا اور آخرت آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ کبھی رات میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کیجیے، کبھی تہجد کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، 5 وقتہ نماز ادا کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کیجیے، استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ کی یاد میں جو رونے کا مزہ ہے دنیا کے کسی اور کام میں وہ مزہ نہیں ہے میرے دوست۔ اس لذت کو حاصل کر کے دیکھو، اس مزے کو پا کر کے دیکھو کہ اللہ کو یاد کرنے میں کتنا مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین اور سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہم چین اور سکون ٹی وی میں، موبائل میں ڈھونڈتے ہیں، ویڈیو گیمز میں ڈھونڈتے ہیں، موبائل فلموں ڈراموں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم نہ جانے کہاں کہاں سکون تلاش کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں اللہ دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ آپ کا دل گھبراتا ہے، بے چین ہے، بے سکون ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ذرا یاد کیجئے کہیں آپ اللہ کو بھول تو نہیں گئے، مسجد کا راستہ تو نہیں چھوڑ دیا آپ نے قرآن سے رشتہ تو نہیں کاٹ لیا ہے، آپ نے تسبیح پڑھنا تو نہیں چھوڑ دیا ہے، آپ نے اللہ کو یاد کرنا تو نہیں چھوڑ دیا ہے۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ یہ ساری مصیبتیں، یہ تکلیفیں، پریشانیاں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ان ساری مصیبتوں کی جڑ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رزق دینے والے کو، اپنے پیدا کرنے والے کو فراموش کر گئے۔ میرے دوستو وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہمارے ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے منو من مٹی کے نیچے ڈال آئیں، اس سے پہلے توبہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیے۔ میرا اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے کہ اگر وہ پہاڑ سے بھی زیادہ گناہ لے کر کے آئیں، سچی توبہ کریں، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ زمین سے آسمان تک کے گناہ لے کے آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوستو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اللہ کے ہو جاؤ، اس لذت کو حاصل کر لو، اس مزہ کو حاصل کر لو، دنیا کے سارے مزے اور لذت کو تم بھول جاؤ گے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ثواب کی نیت سے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ اسلامی شریعت کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو کمنٹ باکس میں پوچھئے، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔